السلام علیکم۔ ایک لڑکا اس پاکستان میں زندگی کے 30، 32، 35 سال نکاح کا انتظار کرتا ہے۔ اتنے تک ان 35-33 سالوں میں اس لڑکے کی ماں اسے اتنا برین واش کرتی ہے کہ بیٹا میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھے گھر کا کام کرنے کے لیے بہو کے روپ میں ایک نوکرانی چاہیے جس کے منہ میں زبان نہ ہو، وہ تیز نہ ہو، وہ چالاک نہ ہو، زیادہ پڑھی لکھی نہ ہو۔ جب وہ لڑکا شادی کرتا ہے، ظلم کی انتہا آپ دیکھیں کہ ایک پاکستانی لڑکا اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کو سمجھ ہی نہیں سک رہا کہ اس نے 35 سال حلال کا انتظار کیا ہے، اور جب حلال اسے مل گیا ہے تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ باہر نہیں جا سکتا کہ امی خفا ہو جاتی ہیں، تو رن مرید ہو گیا ہے، تو بیوی لے کے باہر چلا گیا ہے، مجھ سے پوچھا نہیں، مجھ سے اجازت نہیں لی۔ یہ اسکول ہے کیا؟ آپ اسکول میں پرنسپل ہیں کہ آپ سے ٹیچر آ کے اجازت لے گا؟ اور ایک لڑکا ماں کے ہاتھوں اتنا برین واش ہو چکا ہوتا ہے کہ اسے اپنا بھلا برا سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا، وہ اپنی بیوی کو ولن بنا لیتا ہے، اسے لگتا ہے کہ اس کی بیوی تو ایک ولن ہے، اس کی بیوی نے اسے ایسے جال میں پھنسایا ہے کہ اس کی باتوں میں آ کے اسے لے کر گھمانے کے لیے جا رہا تھا۔ پھر لڑکا سوچتا ہے میں ہانی مون پہ جا رہا تھا، میں کتنا نافرمان بیٹا ہوں، مجھے تو اپنی ماں کے آ کے کام کروانا تھا۔ پھر اسے یاد آتا ہے وہ تو ایک اچھا بھائی بھی ہے۔ پھر اس کی بہن آتی شکایت کی لسٹ لے کر، یہ ٹھیک سے صفائی نہیں کرتی، یہ کام نہیں کرتی، یہ باہر گھومنا چاہتی ہے، یہ میک اپ کرتی ہے۔ ایک لڑکا جو ساری زندگی ریلز، ویڈیو، سوشل میڈیا دیکھ دیکھ کر ترستا ہے کہ میرے پاس جس دن ایک بیوی آئے گی اس دن میری زندگی میں بھی یہ سب کچھ ہوگا، لیکن جب کرنے کا ٹائم آتا ہے تو وہ ماں بہن کے ہاتھوں بیچارہ، میں کیا کہوں کہ کس طریقے سے استعمال میں آ جاتا ہے کہ وہ اسے ایسا استعمال میں لاتی ہیں کہ وہ بھول ہی جاتا ہے کہ یار یہ میری بیوی ہے، میں نے اپنے سپنے اس کے ساتھ پورے کرنے تھے، یہ حلال ہے، مجھے اس کو تیار دیکھنا ہے۔ میں عورت اسی لیے تو لایا تھا کہ وہ بنے سنورے، ہم گھومیں، ہم کھائیں، ہم پئیں، ہم بھی باہر جائیں، ہمارا بھی ہنی مون ہو۔ لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ پھر اپنی ماں بہن کو خوش کرنے کی خاطر اس کو کہتا ہے کام کرو، اور خود کیا کرتا ہے؟ میری بیوی تو ہر وقت کام کرتی رہتی ہے، چلو میں باہر دوستی لگا لیتا ہوں۔ پھر وہ باہر لڑکی پھنسا لیتا ہے، وہ باہر بچیاں سیٹ کرتا ہے، گھر میں اس کی بیوی کام کرتی ہے۔ پھر جب وہ گھر آتا ہے، بیوی بات کرتی ہے تو وہ کہتا ہے میرے ساتھ بات نہیں کرو، میرے پہلے ہی سر میں درد ہے، میں کام کر کے آیا ہوں۔ دو زندگیاں برباد۔ مرد پہلے سمجھ نہیں پاتا کہ اس کی زندگی بھی برباد ہو رہی ہے، وہ تو یہ سوچتا ہے میرا کیا ہے، مجھے ارے نہیں بھائی، پہلی شادی آپ نے 12-13 لاکھ لگا کے کی ہے نا، دوسری شادی پہ دوبارہ آپ کا 12-13 لاکھ روپیہ لگے گا، امی نہیں دینے والی پیسے۔ یہ بہن جو باتیں کر رہی ہے نا، یہ اپنے شوہر سے پیسے لا کر نہیں دے گی آپ کو، آپ کی شادی کے آپ کا نقصان ہوگا، 24-25 لاکھ روپے کا نقصان آپ اٹھائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر پہلی شادی میں طلاق ہو گئی، پھر بچوں کا خرچہ کورٹ میں لگے گا، پہلے بچوں کا خرچہ دیں گے، پھر دوسری شادی کر کے وہاں اخراجات اٹھائیں گے۔ آپ کی ماں بہنیں آپ کو بہت پیار سے کھا رہی ہیں، اس لیے آپ ان باتوں کو سمجھ لیں۔ آپ نے 30، 29، 32 سال پاکیزگی میں گزارے ہیں کہ ایک عورت آئے گی، آپ اس کے ساتھ سپنے پورے کریں گے۔ آپ نے اس عورت کو امی کی نرس اور بہن کی نرس بنا دیا ہے۔ اپنی بیوی کے لیے، اپنی زندگی کے لیے سٹینڈ لیں، کیونکہ کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ مخلص مائیں اپنے بیٹوں کی خوشی کی خاطر چپ ہو جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں کوئی بات نہیں، جو مل رہا ہے ٹھیک ہے، میرے بیٹے کا گھر بسا رہے۔ ایک اچھی بہن اپنے گھر کے اندر بیٹھتی ہے کہ اس کے بھائی کا گھر بسا رہے۔ پلیز اپنی آنکھوں کو کھولیں، آپ کی مائیں بہنیں آپ کی زندگیاں برباد کر رہی ہیں۔